اسلام میں دوزخ جہنم کا تصور ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں دوزخ کے بارے میں واضح اور تفصیلی وضاحت دی گئی ہے، جس میں اس کے عذاب، وہاں کے حالات اور وہاں رہنے والے لوگوں کی دائمی تکلیف کا ذکر ہے۔ ذیل میں دوزخ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان لوگوں کو سزا دی جائے گی جو دنیا میں اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوزخ کا قیام ایک تنبیہ ہے تاکہ انسان اس دنیا میں اللہ کے احکام کی پیروی کرے اور گناہوں سے بچے۔ جنت جو نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہے، کے برعکس دوزخ میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ العمران آیت 131۔ دوزخ کی آگ انتہائی شدید اور خوفناک ہوگی جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یہ آگ ہر چیز کو جلا دے گی اور انسان کے جسم کو مسلسل دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ عذاب جاری رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جہنم ایک گھات کی جگہ ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں مدتوں تک رہیں گے، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک چکھیں گے، نہ کوئی پینے کی چیز بجز کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے۔ سورۃ النب آیات 21-25۔ دوزخ میں رہنے والوں کو بدترین غذا اور پینے کی اشیاء دی جائیں گی جن کا مقصد صرف ان کی تکلیف کو بڑھانا ہوگا۔ ان کے کھانے میں زقوم کا درخت شامل ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے گلوں میں پھنس جائے گا اور ان کی پیاس اور بھوک میں اضافہ کرے گا۔ پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ دی جائے گی جو ان کے اندرونی حصوں کو جلا دے گی۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ پیٹ میں ایسے جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ سورۃ الدخان آیات 43-46۔ دوزخ میں صرف آگ ہی نہیں ہوگی بلکہ وہاں دیگر کئی اقسام کے عذاب بھی ہوں گے، جیسے زنجیریں اور بیڑیاں۔ دوزخیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور انہیں گھسیٹا جائے گا۔ اندھیرا دوزخ میں روشنی نہیں ہوگی بلکہ مکمل تاریکی ہوگی جس میں انسان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ خوفناک شور دوزخ میں مسلسل خوفناک شور ہوگا جو انسان کی تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے کافروں کے لیے لوہے کی زنجیریں، توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورۃ الدہر آیت 4۔ دوزخ میں جانے والوں کے لیے کوئی موت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور ان پر عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ بار بار پشیمان ہوں گے اور اللہ سے رہائی کی درخواست کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ سورۃ الابقرۃ آیت 162۔ دوزخ میں جانے والے لوگ پشیمانی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے اور چاہیں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے تاکہ وہ نیک اعمال کریں، لیکن ان کی یہ التجا قبول نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں جو ہم پہلے کرتے تھے۔ جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں تمہیں نصیحت حاصل ہو سکتی تھی؟ سورۃ فاطر آیت 37۔ نتیجہ دوزخ کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ایک انتہائی خوفناک اور سبق آموز تصور ہے جس کا مقصد انسانوں کو گناہوں سے بچانا اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنا ہے۔ دوزخ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔